بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والی سچی کہانی ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں ہم۔ ایک ماں کہنے لگی میرا بیٹا بہت شرارتی تھا اور وہ ہر وقت شرارتیں کرتا رہتا تھا۔ اور ایک دن میں کچن میں تھی، کھانا بنا رہی تھی تو میں نے ایک گلاس میں پانی پیا اور جب شیلف پر رکھنے لگی تو میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور پھر مجھ سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے سے میرے ہاتھ سے گلاس پھسل کر زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ یہ سیٹ بہت نفیس تھا اور مجھے بے حد پسند بھی تھا۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے میں نے جب دیکھے تو میں شدید غصے میں آ گئی۔ میں نے بے ساختہ بولا، خدا تم پر دیوار گرے، کسی جگہ تو سکون سے بیٹھو۔ یہ الفاظ میرے انتہائی غصے کی حالت میں نکلے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور پھر ایک روز ہمارے ہمسائے میں تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ میرا بچہ جوان ہو چکا تھا اور وہ اس بلڈنگ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور بلڈنگ کی دیوار تازہ بنی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکی تھی، وہ لڑکھڑا رہی تھی اور مزدوروں نے وقتی سہارا دے کر اسے ٹھہرایا ہوا تھا۔ میرا بیٹا مکان سے باہر آنے لگا تو اس کی اس لکڑی پر ٹھوکر لگی جس سے دیوار کو سہارا دیا گیا تھا۔ ٹھوکر لگنا تھی کہ دیوار لڑکھڑائی اور میرے بیٹے کے اوپر گر گئی۔ میرا بیٹا آدھا اس دیوار تلے دب گیا۔ میرا بیٹا چیخنے چلانے لگا۔ اتنے میں ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے ملبہ اٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے اپنے گھر میں جب آوازیں سنی تو میں بھاگی۔ باہر جا کر دیکھا تو کچھ عورتیں بھاگتی آئیں اور مجھے بتایا میرے بیٹے پر دیوار گر گئی ہے۔ میں جا کر جب دیکھا تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کر خاموش ہو گیا، جو مجھ سے پہلے چیخ چلا رہا تھا۔ میرے پہنچتے ہی وہ خاموش ہو گیا، گویا اسے سکون آ گیا ہو یا درد سے راحت مل گئی ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کی وہ حالت دیکھی تو میں بے ہوش ہو گئی اور ہمیں ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جب ہوش آئی، میرے شوہر میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، بیٹا؟ تو کہنے لگے آپریشن ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھنٹوں انتظار کے بعد جب میرے بیٹے کو میرے سامنے لایا گیا تو وہ بیٹا جس کا قد میرے سر سے اونچا تھا وہ بالکل سمٹ کر رہ گیا ہوا تھا۔ وہ ایک بچے کی طرح بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں چپ چاپ پڑا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے۔ ڈاکٹروں نے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ دیوار گرنے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں کچل کر رہ گئی تھیں اور ریڑھ کی ہڈی تک ٹوٹ چکی تھی۔ اب وہ بس دیکھ اور سن سکتا تھا، لیکن بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ ایک جگہ کا ہو کر رہ گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ چپ چاپ خاموش تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں بولا سوائے اس کے، امی میں ٹھیک ہوں۔ اس حادثے کے بعد اس نے مجھ سے کبھی بھی خود سے بات نہیں کی اور جو بات میں کرتی تھی اس کا وہ جواب دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خاموشی سے بستر پڑا رہتا تھا۔ کچھ دن ڈاکٹر نے رکھا اور ڈسچارج کر دیا۔ گھر آنے کے بعد میں ہر روز اسے دیکھتی اور نماز میں اپنے رب سے اس کے لیے سکون کی دعا مانگتی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ سکون میں نہیں، درد میں ہے، بے چین ہے۔ وہ خاموش اور چپ چاپ لیٹا رہتا اور آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ وہ مسکرانا بھی چھوڑ گیا تھا۔
ایسے ہی رات سے دن، دن سے رات گزر جاتا۔ کچھ ہی دن بعد مجھے امی جی پکارا اور کہنے لگا، میں آپ پر بوجھ بن گیا ہوں نا؟ میں نے کہا، نہیں تو بیٹا، اولاد ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی۔ اس نے یہ سن کر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا، کیوں بیٹا، کچھ ہوا ہے؟ کہنے لگا، بوجھ اور مصیبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، عنقریب یہ بوجھ اتر جائے گا۔ میں نے بولا، بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش رہا، مجھے دیکھتا رہا، بس خاموشی سے، مگر اس نے جواب نہ دیا کسی بھی بات کا۔ اگلے دن صبح کے وقت میں جب گئی تو وہ تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک عجب نظر سے حسرت سے دیکھنے لگا، گویا کئی سوالات وہ اپنے اندر لیے بیٹھا ہو اور مجھ سے وہ ان سوالات کے جوابات کا منتظر ہو، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ معمول کے مطابق میں دوائی دی، ناشتے کا کہا، اس نے سر ہلا کر انکار کر دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امی جی، آپ کو یاد ہے آپ نے بولا تھا خدا کرے تم پر دیوار گرے تاکہ تم کہیں سکون سے بیٹھ سکو۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، دیوار گر گئی، لیکن سکون سے بیٹھا نہیں میں ابھی۔ میں مر جاؤں گا تو سکون سے بیٹھ جاؤں گا۔ اتنی بات کہی اور اس نے میرے سامنے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بار بار جگانے پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کو بلایا۔ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، سوری، وہ دن ہے اور آج کا دن میں اپنے ہی الفاظوں کے بوجھ تلے اور بیٹے کی موت کے دکھ تلے دب کر رہ گئی ہوں۔ اس بوجھ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں میری آنکھیں دھندلا گئی ہیں اور سیاہ بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے۔ میرا چہرہ جھریوں سے بھرا پڑا ہے۔ میرے ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار ہیں۔ میری آنکھوں کو بھلے صحیح سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ جو ہوا تھا اس دن، وہ آج بھی واضح میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مجھے ابھی بھی بستر پر اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے۔ میں اس کے کمرے میں جاؤں تو یوں لگتا ہے وہ ابھی آئے گا۔ میں گھنٹوں کچن میں جا کر گلاس پکڑ کر کھڑی رہتی ہوں کہ کاش ایک بار وہ مجھ سے ٹکرا جائے اور میں اس کی لمبی عمر کی دعا کروں، لیکن میرے منہ سے نکلے گئے الفاظ قبول ہو چکے ہیں۔ میرے مقدر میں پچھتاوا لکھ دیا ہوا ہے۔ اب وقت لوٹ کر آنا ممکن نہیں، لیکن میں اپنی سہیلیوں، ماؤں کو بس ایک بات کہنا چاہوں گی، اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ وہ غلط بھی کریں، شرارتیں بھی کریں تو کرنے دیا کریں، لیکن خدا را ان کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ ماؤں کی بد دعا لگ جایا کرتی ہے۔ اولاد کے لیے آپ کی زبان سے نکالا گیا ہر لفظ حرف بہ حرف قبول ہوتا ہے، وہ رد نہیں کیا جاتا، دیر سے ہی صحیح قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کہا کریں، ورنہ جس پچھتاوے کی اذیت میں جھیلتی ہوں، ہر کسی کے حصے میں وہی آئے گی۔ بد دعا دی نہیں جاتی، لگ جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی، اور ایسی بے شمار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں گا کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو۔